ایک وقت تھا کہ پاکستان کہا کرتا تھا کہ افغانستان کو ہم نے کرکٹ سکھائی، اور وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی ہم اگر افغانستان کی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ پاکستان جہاں پہ ہار رہا ہے وہاں پہ افغانستان جیت رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف جو آخری میچ افغانستان نے کھیلا، وہ ایک بڑی ٹیم تھی لیکن ان کو بھی افغانستان نے شکست دی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے اس وقت کہ وہ کرکٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بننے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا گیا اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل T20 کے ورلڈ کپ کا ایک میچ تھا جس میں پاکستان کو ایک بری شکست ہوئی۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی میچ ہوتا ہے تو عام طور پر تو ان دو ممالک کے درمیان کوئی میچ ہوتا نہیں ہے، لیکن جب انٹرنیشنل ICC کی طرف سے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آتی ہیں تو دونوں ممالک کی جو عوام ہے وہ پرجوش ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ان کی ٹیم میچ جیتے گی۔ کل پاکستان کا جو میچ ہوا اور اس میں پاکستان کو شکست ہوئی، اس کے بعد عوام کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میچ ایک ایسی صورت میں داخل ہو گیا تھا کہ جہاں سے یہ امیدیں روشن ہو گئی تھی کہ پاکستان کی میچ بآسانی جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ خبریں ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان نے یہ میچ کیوں ہارا اور اس وقت ٹیم کے اندر کتنے گروپس بن چکے ہیں اور ایک لوبی کی جا رہی ہے، اور وہ لوبی کون کر رہا ہے۔ اس میں بڑے نام شامل ہیں لیکن اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کرنٹ جو مختلف ٹیمز کی سچویشن ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس ہار کے بعد کیا پاکستان آگے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اس ورلڈ کپ میں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے، وہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور پاکستان کے ہارنے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم اس وقت کس پوزیشن پر کھڑی ہے۔ بیسیکلی 4 گروپس ICC نے اس ورلڈ کپ کے لیے بنائے ہیں اور ہر گروپ میں 5 ٹیمز شامل ہیں۔ جو A گروپ ہے اس میں انڈیا، USA، کینیڈا، پاکستان اور آئرلینڈ شامل ہے۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت نے ابھی تک 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور دونوں اس نے جیتے ہیں۔ USA کی اگر ہم بات کریں تو 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ کے ساتھ، اور کینیڈا 2 میچز کھیل کر 1 انہوں نے ہارا اور 1 جیت کر 2 پوائنٹ کے ساتھ۔ پاکستان اس وقت 0 پوائنٹ کے ساتھ یعنی کہ 0 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہے اس لسٹ میں، اور 2 میچز کھیل کر کوئی میچ پاکستان نہیں جیت سکا۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ نے بھی 2 میچز کھیلے ہیں اور وہ بھی کوئی میچ نہیں جیت سکا۔ گروپ B کی اگر ہم بات کریں تو گروپ B میں اسکاٹ لینڈ نے 3 میچز کھیل کر 5 پوائنٹ کے ساتھ، اور آسٹریلیا نے 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ کے ساتھ، نیمیبیا نے 2 میچز کھیل کر 2 پوائنٹ کے ساتھ، انگلینڈ 2 میچز کھیل کر 1 پوائنٹ کے ساتھ، جبکہ عمان 3 میچز کھیل کر 0 پوائنٹ کے ساتھ 0 پوائنٹ کے ساتھ اس کے اوپر لسٹ کے اوپر موجود ہے۔ اگر ہم گروپ C کی بات کریں تو اس میں افغانستان 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہے، اور افغانستان وہ ٹیم ہے اس ورلڈ کپ کی ابھی تک کہ جس کا رن ریٹ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 5 سے اوپر ہے، اور ابھی تک کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں ہے کہ جس کا رن ریٹ 5 سے اوپر ہو۔ اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ کے ساتھ، یوگانڈا 3 میچز کھیل کر 2 پوائنٹ کے ساتھ، اور پاپو نیو گینیا اس کا 2 میچز انہوں نے کھیلے ہیں اور 0 پوائنٹ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ نے 1 میچ کھیل کر 0 پوائنٹ کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی اگر ہم بات کریں گروپ D کی تو اس میں ساؤتھ افریقہ 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش 1 میچ کھیل کر 2 پوائنٹ کے ساتھ، نیدرلینڈ 2 میچز کھیل کر 2 پوائنٹ کے ساتھ، نیپال 1 میچ کھیل کر 0 پوائنٹ کے ساتھ، اور سری لنکا 2 میچز کھیل کر 0 پوائنٹ کے ساتھ، یعنی کہ کوئی میچ وہ نہیں جیت سکا۔ گروپ A میں USA اور انڈیا کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے، اور اگر ہم پھر بھی ان کو مزید ان کو دیکھیں تو بھارت گروپ A کی سب سے تگڑی ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ گروپ B کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آسٹریلیا 2 میچز کھیل کر 4 پوائنٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ انگلینڈ 2 میچز کھیل کر 1 پوائنٹ کے ساتھ، یعنی کہ آسٹریلیا کی پوزیشن گروپ B میں زیادہ مستحکم ہے۔ گروپ C کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان بہتر پرفارم کر رہا ہے، رن ریٹ ان کا سب سے زیادہ ہے، اور اس وقت وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ آ کر میدان میں کھیلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کے جیتنے کا، اور مسلسل ان کی پرفارمنس بہتر ہے۔
ایک وقت تھا کہ پاکستان کہا کرتا تھا کہ افغانستان کو ہم نے کرکٹ سکھائی، اور وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی ہم اگر افغانستان کی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ پاکستان جہاں پہ ہار رہا ہے وہاں پہ افغانستان جیت رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف جو آخری میچ افغانستان نے کھیلا، وہ ایک بڑی ٹیم تھی لیکن ان کو بھی افغانستان نے شکست دی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے اس وقت کہ وہ کرکٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ویسٹ انڈیز کی بھی پوزیشن مستحکم ہے، لیکن یہ دو ٹیمز، نیوزی لینڈ بھی ہے لیکن وہ 0 پوائنٹ کے ساتھ ایک میچ انہوں نے کھیلا ہے، یعنی کہ گروپ سی میں افغانستان، ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ، ان تینوں میں سے کوئی ایک آگے نکل سکتا ہے۔ گروپ ڈی کی اگر ہم بات کریں تو ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، نیدرلینڈ، نیپال اور سری لنکا، یعنی کہ ساؤتھ افریقہ زیادہ طاقتور ہے۔ گروپ ڈی سے تو ساؤتھ افریقہ آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم کیوں ہاری۔ ایک تو اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم گزشتہ ایک عرصے سے ان کی خراب پرفارمنس کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مینجمنٹ ایشوز اس حوالے سے کہ پاکستان کو پی سی بی کا جو چیئرمین ہے محسن نقوی، وہ ایک کرکٹر نہیں ہے، ان کو کرکٹ کا کسی بھی طرح سے پتہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرکٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری وجہ ہے، جب کوئی چیئرمین آپ کا پی سی بی کا کرکٹر نہ ہو تو پھر جب آپ اس کو بورڈ کے اوپر بٹھائیں گے تو جو آپ کے کرکٹرز ہیں، جو آپ کے پلیئرز ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ دماغی طور پر اس چیز کو مانیں گے نہیں، اس لیے وہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال بھی نہیں ہوگا اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم بھی نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 1، آج محسن نقوی نے کل جب میچ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا کہ پاکستان کی ٹیم میں مجھے لگتا تھا کہ چھوٹی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن اب پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم میں ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کرکٹ کی ٹیم کے اندر جو سرجری کی ضرورت ہے، محسن نقوی وہ ڈاکٹر نہیں ہے، محسن نقوی کے پاس وہ منطق نہیں ہے یا اس کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کی ٹیم بنائے اور وہ سلیکٹ کرے کہ کون زیادہ بہتر ہے اور کون زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ صحافی تھا اور صحافت کے بعد وہ اب وزیر داخلہ بھی ہے، اس کے علاوہ وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہے اور اس کے پاس ایک تیسرا کوئی اور عہدہ بھی ہے اس وقت، یعنی کہ وہ تینوں جگہوں سے کھیل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مینجمنٹ کا جو ایشو ہے اس وقت ٹیم کے ساتھ، یا پاکستان کرکٹ ٹیم یا پی سی بی کا، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے ساتھ جو مینجمنٹ میں دوسرا چیف سلیکٹر آتا ہے وہاب ریاض کی، اگر ہم جب وہ بالر تھا اور وہ کھیلتا تھا تو اس کی اپنی بھی اتنی متاثر کن پرفارمنس نہیں تھی سوائے کچھ میچز کے، اور اس کو انہوں نے پی سی بی میں چیف سلیکٹر لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم مزید اس پر بات کریں تو وہاب ریاض سے زیادہ بہتر چیف سلیکٹرز ہو سکتے تھے جن کو اس عہدے پر لگایا جا سکتا تھا اور وہ ٹیم میں بہتر پوزیشن کو بحال کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے، آپ کی کیپٹنسی کا جو ایشو ہے، آپ کی کپتانی کا جو مسئلہ ہے، پہلے انہوں نے بابر اعظم، اس کے بعد شاہین اور اس کے بعد پھر بابر اعظم، حالانکہ ان کو دوسری بار رضوان کو کپتان بنانا چاہیے تھا بابر اعظم کی وجہ سے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نان سیریسنیس، یعنی کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں، آپ کا کپتان، آپ کا چیف سلیکٹر، آپ کا چیئرمین پی سی بی، تمام جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے، وہ نان سیریس ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ٹیم میں اس وقت گروپنگ ہے، مختلف گروپس ہیں، اور اس گروپس کے اوپر میں بعد میں جا کر بات کروں گا کہ وہ گروپس کن کن شکل میں موجود ہے اور اس میں لوبی اس وقت کس نے کی اور کیوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پور سلیکشن، اس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، جو سلیکٹرز ہیں، چیف سلیکٹر ہے اور اس کی جو سلیکشن ہے اور جو طریقہ کار ہے سلیکشن کا اس ٹیم میں، وہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انفلوئنس یا پولیٹیکل انٹرفیرنس، اب یہ جو سیاسی طور پر آپ لوگوں کو لگاتے ہیں، پولیٹیکل انفلوئنس ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس ٹیم کا ایک اہم ایشو ہے۔ اس کے علاوہ سائیکالوجیکل فیکٹر، اب سائیکالوجیکل فیکٹر میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو یونائٹ نہیں کر پا رہے، وہ مینجمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، وہ حالات کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ ان کا ایک سائیکالوجیکل فیکٹر ہے یا ایشو ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، یہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو مسائل آ رہے ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کل کی میچ میں
پاکستان کی ٹیم کیوں ہاری اور اس ورلڈ کپ میں USA اور انڈیا کے خلاف جو 2 میچز ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی کارکردگی بہتر کیوں نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان کی ٹیم میں 3 گروپس بن چکے ہیں، اور پہلا جو گروپ ہے وہ بابر اعظم کا ہے، کپتان کا ہے، لیکن بابر اعظم کا گروپ اتنا یونیک نہیں ہے، اتنا پاورفل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے تگڑا گروپ ہے وہ عماد وسیم کا ہے۔ اس کی وجہ ہے عماد وسیم کی، جہاں تک ہم بات کریں تو جب بابر اعظم کپتان تھے اور عماد وسیم ٹیم سے باہر تھے تو مختلف ٹی وی کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر وہ تبصرہ کرتا تھا اور بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے لگتا تھا یا وہ ظاہر کرتا تھا کہ بابر اعظم بہتر کپتان نہیں ہے۔ جب وہ ٹیم میں آیا ہے تو اس نے ایک لوبی کی ہے، اور لوبنگ انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے شاداب خان کے ساتھ مل کر اور 2-3 پلیئرز اور ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک لوبی کی ہے، اور وہ لوبی یہ ہے کہ عماد وسیم نے کہا ہے کہ وہ کپتان بنے گا اور وہ شاداب خان کو نائب کپتان بنائے گا۔ یہ انہوں نے لوبی کی ہے۔ اور تیسرا جو ان کا اہم گروپ ہے وہ ہے شاہین شاہ افریدی کا، کیونکہ شاہین شاہ افریدی کپتانی سے ہٹائے گئے تھے، وہ بھی اب بہتر طریقے سے ذہنی طور پر وہ تیار نہیں ہے کہ وہ بہتر پرفارم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر اس وقت گروپنگ ہے، اور پاکستان کی یہ وہ ٹیم ہے جو ہمیشہ سے ایک گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے اندر گروپنگ نہیں تھی، لیکن اگر ہم ان کی پریویس ہسٹری کے اوپر جائیں، ذرا تاریخ کے اوپر جائیں دیکھیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہمیشہ سے گروپنگ رہی ہے، اور ابھی پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں گروپنگ اس وقت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اور اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے آگے جانے کے امکانات کے اوپر، تو پاکستان کے آگے جانے کے امکانات اس وقت بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ آلریڈی اس گروپ میں جو انڈیا ہے، اس کے علاوہ USA ہے، وہ تگڑی ٹیمیں ہیں اور وہ آگے نکلیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو سفر جو تھا وہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اب آگے جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے نگہبان۔